مولانا طارق جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں, آپ کچھ گفتگو کر دیں تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے. مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف کی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے, تو آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو, بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں, یہ دلائل ہیں, آپ ایک کلپ بنا دو, ختم ہو گئی بات. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان 1 نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. آپ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی, آسٹریلیا میں تھے نا, انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو آپ زیادہ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ بھئی مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف کی ہے, اور یہ جو یہ اس کے یہ دلائل ہے, ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھئی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی, تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے, غلط تعریف نہیں کی. تو وہ دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی, چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمیں اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی, اتنا زیادہ اس سے محبت میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں, عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے, واپسی کا آپشن رکھو, ٹھیک ہے نا. جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو, ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا بلا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو, یار تو بول رہا تھا یہ ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو, اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو, آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو, لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے, لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی, وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا, اسمبلی میں اچھی تقریر کر دی, بھائی یہ کہا میں نے بھائی بہت زبردست تقریر کی, تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو کب کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. او بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے, میں گیا ہوں سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر اس کی ذات میں بھی نہیں, تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ضرب بڑا رکھو, میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ جے یو آئی کے کٹر ہیں, ہے نا,
بہت زیادہ جے یو آئی کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں. اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور جے یو آئی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے یا جے یو آئی کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل. پتا کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے؟ ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو. جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں, 2 بڑے مشہور استاد, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے. دونوں سے میں جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی, ورنہ چوم لیتا اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر جے یو آئی کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, جے یو آئی کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کا اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی, جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع الرشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے. ایک استاذ ادھر کا ہوگا, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ جے یو آئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے, ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو وہ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے. ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے, وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ہم پاگل ہیں, صحیح ہے نا. ہم کیوں لڑیں؟ ہمیں تو اس لڑنے کی کوئی سیٹ ملی نہیں رہی. جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابیاں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں. ہمیں تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو 10 کام اٹکے. اب بتاؤ میں اگر یہاں جے یو آئی کو برا بلا کہوں اور دودھ میرے جے یو آئی والوں کے پاس سے آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ جو میں نے لگوایا وہ بندہ کس کا ہے؟ جے یو آئی کا. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض جے یو آئی کی مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا دودھ والے کو غصہ نہ آئے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سافٹ کارنر. اور اگر میں پی ٹی آئی والے سے میرے چاول آ رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, راشن کی دکان پی ٹی آئی والے کے پاس ہے یا پانی وہاں سے آ رہا ہے, تو میں پھر تھوڑا سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے بھی رکھوں گا کہ یار اتنا نہیں جاؤ کہ وہ پانی میں کچھ ملا دے یا پانی مہنگا کر دے. ابھی تو تمیز سے گھر خود پہنچا کے چلا جاتا ہے. راشن والا میرے گھر خود راشن دے جاتا ہے, میں بل پے کر دیتا ہوں. عزت ہے الحمدللہ کہ بھائی راشن والے سے وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, جتنے مجھے فون پہ بتا دیں, وہ سارا گھر میں انڈے آٹا دال سب گھر پہنچا دیتا ہے. اور ٹماٹر والے سے تو میں نے دوستی کر لی ہے. اس دن میں گیا, میں نے کہا ٹماٹر کس طرح کہہ رہے, 100 روپے پاؤ, یہ ریٹ چل رہا ہے نا, ابھی کچھ سستا ہوا ہے سنا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے کہا ٹماٹر کہہ رہا ہے 100 روپے پاؤ. میں نے کہا ٹماٹر تو اب مارنے کے لیے بھی, ٹماٹر کھیلتے تھے نا لوگ, بچے کھیلتے, میں نے کہا اب تو انڈے سے ماریں گے ایک دوسرے کو. اتنا مہنگا ٹماٹر 100 روپے پاؤ. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی. لیکن پی ٹی آئی کو گالیاں نہیں دی میں نے. ایسے موقع پہ تو بنتا ہے نا یار, ٹماٹر 100 روپے کر رہے ہو, عمران خان کیا کر رہے ہو, کہ ممکن ہے یہ سبزی والا کس کا نکلے. ابھی تو 100 روپے کا 150 روپے کا دے, تو نے عمران خان کو برا کیوں بولا. جتنا مرضی مہنگا ہو جائے میں اس کے سامنے کم از کم نہیں بولوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چٹکلے ہیں میرے, لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ مولانا جے یو آئی کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا, دونوں پھڈے بازی میں لڑ رہے ہیں آپ.
اور چھوڑو یار سیاسی لوگوں کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت. عمران خان نے تقریر اچھی کی, بہت میں کہتا ہوں بہت مزیدار, مزہ آ گیا بھائی, ہمیں مزہ آ گیا, ہم نے بیان کر دیا, بہت مزہ آیا یار, کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح کی تقریر کی نہیں ہے. اب مزہ آ گیا تو ہم تو بولیں گے نا مزہ آیا ہم کو. اب اتنا بھی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو گے کہ نہیں کیوں بولا, مولانا فضل الرحمان کر دیں گے تو ہم اور بھی بولیں گے اب تو اور زیادہ مزہ آ گیا, کہ ہماری کمپنی کے آدمی ہیں, اب تو وہ مولوی ہیں. ایک آدمی پہ مولویت کا لیبل نہیں لگا, وہ کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جب مولانا فضل الرحمان جب جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اقوام متحدہ کی, اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور جب وہ جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اور توہین رسالت کا, پھر تو ہٹو بچہ ہو جائے گا بھائی. پھر تو ہم ایسی تقریر کریں گے کہ آپ بھول جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اعتدال بہت ضروری ہے. اپنے علماء سے, نیک لوگوں سے ہی آپ مولانا طارق مل صاحب سے اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے, تو اس میں مولانا طارق مل صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی؟ کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب بہت ہیں, لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا, کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے, کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طالب صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو, یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی کوئی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس, کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہی, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی, ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا, ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا ہم نے, دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟